اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فصل نمبر 2 فرمایا کہ رعایت نمبر 11 فرمایا کہ وحدت الوجود کے ارباب شریعت کے احکاموں کے تابع داری میں خود کو بڑے زور اور بہت ہی ہمت سے تابع دار کرتے ہیں۔ وحدت الوجود کے ارباب، جو وحدت الوجود ہوتے ہیں نا بزرگ جو روحانی طور پر، وہ احکام شریعت جو ہوتے ہیں ان کو زبردستی اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، ورنہ ان کا حال اس سے جدا ہوتا ہے۔ اور اہل وحدت الشہود جو ہوتے ہیں، وحدت الشہود والے جو ہوتے ہیں بزرگ، ان کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، وہ تابع داری ان کی طبیعت کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، کیونکہ ان کا باطن ظاہر سے موافقت کرتا ہے۔ اگر کسی وقت ان سے ظاہر شریعت میں حدود میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اسی وقت ان کی حالت قبض یا ذلت سے گرفتار ہوتی ہے، وہ احوال جو باطنی ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ اور اہل وحدت الوجود جو ہے اگر سو سے شریعت کی حدود سے گزر جاتے ہیں تو ان کی حالت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ وحدت الوجود ہی اگر کوئی ایسے بے خیالی میں کوئی غلطی کریں تو ان سے وہ احوال نہیں رکتے، لیکن وہ وحدت الشہود والوں رک جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ صاحب جمع کے ہیں، وحدت جو وجودی ہوتے ہیں صاحب جمع کے ہوتے ہیں، اور ان کی نظر ہمیشہ وحدت پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس جگہ پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ترجمہ: ولی اگر زہر کھائے پھر بھی اس کو نقصان نہ پہنچے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زہر سے مراد شریعت کے حدود سے گزر جانا ہے۔ یہ وحدت الوجودی جو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وحدت میں ہوتے ہیں نا، اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی بات کر رہا ہے سائیں۔ رعایت نمبر 12 فرمایا کہ جب سالک کی نظر سے غیر اور غیرت اٹھ جاتی ہے تو ساری مخلوق میں مشاہدہ واللہ احسن الخالقین، مانا اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام بہتر خلقنے والا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا ہے، ترجمہ: کہاں پر غیر؟ کون سا غیر؟ غیر کا نقش کہاں؟ قسم اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی کہ سوا اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کے وجود میں کوئی بھی نہیں۔ یہ بھی وحدت میں جو غرق ہوتے ہیں نا وہ ہی ہیں، وہ ان کو عالم ناسود نظر نہیں آتا۔ روایت نمبر 13 فرمایا کہ یہ ہستی جو ہمارا جسم ہے، یہ ہستی گند کا گھر ہے، کیونکہ اس میں ہر ایک قبیح اور برا خیال آتا رہتا ہے۔ طالب کو چاہیے کہ اگر اسی ہستی کو خراب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ ذوالجلال کا گھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یا مرشد کا گھر بنا دے، یعنی تصور خیال کی قوت سے اپنے ہستی کو ان تینوں کے تصور سے بدل دے تو یہ افضل ہے۔ اب بہتر ہے کہ مرشد سے اس سے افضل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنا دے اپنے سینے کو، یا مرشد کی صورت سے اس چیز کو بھر دے۔ یہ تینوں حقیقت میں ایک ہیں لیکن لباس میں الگ الگ ہیں۔ قول اور فعل اور اپنے وجود عنصر کو خود سے توڑا کر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کو سونپتے فنایت حاصل کرے والا۔ جب تک فنایت حاصل نہیں کرے گا تب تک اس میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ مولانا روم کا ہے شاعری ہے شاید، ترجمہ: مجھ میں میری ہستی صرف نام کے سوا نہیں ہے۔ نام ہوتا ہے جو فانی ہوتے ہیں نا، فانی، اس میں صرف نام ہی رہ جاتا ہے۔ مجھ میں میری ہستی صرف نام کے سوا نہیں ہے، میرے وجود میں تمہارے سوا دوسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اسی وجہ سے ایسا فانی ہوا ہوں کہ جیسا سرکہ جو ہوتا ہے شہد میں،
آپ نے فرمایا کہ اگر طالب اپنے ہستی میں مشغول ہے تو جو کام بھی کرے گا اس کی نسبت خود کی طرف کرے گا، مانا جو خود ہوگا تو جو کام کرے گا خود کی طرف کرے گا. تو یہی کنجر کا گھر ہے جو بدماش و بدکار آدمیوں کے آنے جانے کی جگہ ہے. جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ میں لکھ رہا ہوں. ترجمہ خودی مانا میں ہوں، یہ کفر ہے. تو ایک خودی صرف تو ہے مانا فنایت. یہ دین ہے. جو کچھ کہا اس کا یہ مغز ہے. روایت نمبر 14 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم. ترجمہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے. سائیں فرماتے ہیں کہ لیکن اگر مثال ہے تو انسان ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی صورت نہیں ہے، اگر ہے تو انسان. حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے آدم کو اپنے صورت پر پیدا کیا. مذکور حدیث اس بات کی شاہد ہے. ترجمہ ایک شاعری کا ترجمہ اس بادشاہ اعظم نے دروازہ محکم بند کیا ہوا تھا. اچانک آدم کی گودڑی اوڑھ کر دروازے سے باہر نکلا. روایت نمبر 15 فرمایا گھر کسی ذرے میں 18,000 عالم ظاہر اور باطن موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام سارا ان میں موجود ہے، لیکن ان کی معرفت تیزی بصارت پر موقوف ہے. مانا جس کی روانت جتنی بلند ہوگی تیزی ہوگی بصارت کی دیکھنے کی، اتنا جو ہے وہ اس چیز میں چیز دیکھے گا. شاعری لایا اس کا ترجمہ یقین والے مرد کا یہ کمال ہے کہ جس میں بھی نظر کرے اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کو ہی دیکھے. روایت نمبر 16 ہے فرمایا کہ ایمان توحید ہے. ایمان توحید ہے اور توحید کے سوا کوئی طلب نہیں ہے. ذکر اور فکر فنا ہستی والے کے بغیر کیا فائدہ دے گا. مانا فانی ہوا تو یہ چیز مانا دل کے طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں خودی یا میں ہوں چیز ہوتا ہے نا خودی. علامہ اقبال خودی دوسری ہے، یہ خودی سندھ میں کہتے ہیں میں ہوں، اس کو خودی کہتے ہیں. جس کی قائم ہے وہ کیسا مرید ہوگا. فانی ہوگا تب مراد پر پہنچے گا. فرماتے ہیں کہ پیر ہونا تو بڑی بات ہے. جیسا حدیث شریف میں ہے کہ وجود کا ذنب لا یقاس بہ ذنب. مانا ترجمہ تمہارا وجود مانا میں ایسا گناہ ہے جس سے دوسرا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. روایت نمبر 17 میں فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ الایمان العریان واللباس التقویٰ. سبحان اللہ، یہ آگے کی چیز ہے. مانا ایمان عریان ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے. ننگا پن توحید کا یعنی جب تک صاف نہ لک اور زبانی نہیں کہے گا تب تک لباس تقویٰ ہرگز نہیں ڈھکنا چاہیے. مانا جب تک یہ چیز درائے عبادت میں نہ کود جائے، فانی نہ ہو جائے، نعرہ نہ لگائے نہ لگا، تو پھر پیر طریقت کامل اکمل جو ہوتا ہے مکمل، پھر اس کو نکالے اور اس کو تقویٰ کا لباس ڈھکائے. حضرت ابراہیم گروڑی کا شاہ بیٹائی کا اس طرح مکس شعر ہے. عشق اگاڑے سے جیڑی ہوں، عشق نے مجھے ننگا کر دیا، پدھر تھی پیاس میں تو ظاہر ہو گئی. ایڑی تان ہویا سے ایڑی تو میں نہیں تھی، سکہ 70 میں آیا. سکے جو ہوتی ہیں تڑپ جو میری ڈھانپنے والی چیز تھی اس کو ظاہر کرتی ہے. تو یہ حدیث الایمان العریان واللباس التقویٰ ہے. اس حدیث شریف کی جو ہے میننگ ہمارے بزرگوں نے کی اور اس منظر کو انہوں نے حاصل کیا ہے.
پھر اسے نکل بھی آئے پیر کامل جو، کیونکہ وہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا اور اللہ میں بقا میں ہوتا ہے، تو جو محمدی نور میں فنا ہوتا ہے نا، تو وہ کام اس کا پیر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر پیر فوت ہو جائے تو اس مقام جو ہے یہ دوسری انا کہلایا جاتا ہے، دوسری انا۔ اور جیسے حضرت منصور سولی پر چڑھا تھا بغداد میں، وہ اس مقام پر پھنس گیا تھا، تو اپنے اور جو پیر تھے جنہوں نے آپ کو چیز عطا کی تھی، آپ ان کی طرف گئے نہیں تھے۔ اس مقام پر صبر کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ وہ تو خود میں ہوتا نہیں ہے نا، خود میں نہیں ہوتا تو وہ پیر کو بھی الگ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیر ہی اس کا رہنما ہوتا ہے۔ اور پیر درائے وحدت جو ہے اپنے مرشد کے علاوہ اور نور محمدی کے علاوہ جو بھی اس میں تصرف کرے گا پھنس جائے گا۔ وہ تو خشش شکل ہے باطنی، دریا میں گیا تو گئے، ہاں مرشد کامل اکمل مکمل جو اس چیز سے گزر چکا ہے اور اس کو اس کے پیر نے نکالا ہوگا تو وہ نکالے گا، جو اس محمد میں فنا ہوگا نا وہی نکالے گا، ایسے کام نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ رات نمبر 18 فرمایا کہ تمام اعلیٰ مقاموں میں سے مقام عدم یعنی فنا کا ہے، اور یہ فنا سالک کا ہے، یہ اثبات یعنی دوئی کے بغیر ممکن نہیں۔ السلامت فی الوحدت والآفات فی الحسنین، ترجمہ ہے کہ لائی میں راحت ہے اور دو میں آفت ہے۔ فارسی لائن ترجمہ ہے جب تک تو خود سے ہے تب تک عدد ہی دیکھو گے، جب فانی ہو جاؤ گے تب سب عہد دیکھو گے۔ فنایت یہ چیز ہے، مرشد کا تھرو ہوتا ہے، یہ کوئی فنایت کتابوں والی نہیں ہوتی، مرشد یہ چیز طے کراتا ہے، وہ ہر چیز آتی ہے۔ روایت نمبر 19 فرمایا کہ ہم جو ساری مخلوق ہیں سو سب اس اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی صفات سے قائم ہے۔ اگر ہمارا سننا ہے تو اسم سمیع سے، اگر دیکھنا ہے تو اسم بصیر سے، اگر ہمارا بولنا ہے تو اسم کلیم سے، اگر ہمارا علم ہے تو علیم سے، اگر ہماری قدرت ہے تو قدیر سے، اگر ہمارا ارادہ ہے تو مرید سے، اگر ہماری حیات ہے تو حی سے، اگر ہم ہیں تو اسی اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی فضل سے ہیں۔ ترجمہ شاعری ہے اس کا ترجمہ، میں اپنے گھر سے کوئی چیز لے کر نہیں آیا تھا، تم نے سب چیزیں مجھے دے دیں، میں بھی تمہاری چیز ہوں۔ اتنا ہونا چاہیے فنا۔ روایت نمبر 20 فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام راز ہے تو انسان بھی راز ہے، اگر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام ظاہر ہے تو انسان بھی ظاہر ہے، اگر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام باطن ہے تو انسان بھی باطن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام احد ہے تو انسان بھی یہی احد ہے۔ جس صفت میں اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام موصوف ہوتے انسان بھی اسی صفت سے موصوف ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاعری ان کا ترجمہ ہے، بہت زیادہ شاعری فارسی ہے ساری کی ساری۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ ہے سر اس کا آدھا پیج تو ہے۔ فرماتے ہیں ترجمہ ہے اس سے، اتنی شاعری ہے، انسان برزخ جامع ہے، سورت حق ذوالجلال والاکرام کی اس میں موجود ہے، اس کے نسخے کے مضمون میں ذات حق ذوالجلال والاکرام اور اس کی مجمل صفات موجود ہیں، جبروت کے دقائق سے لاگو ہے اور ملکوت کے حقائق سے شامل ہے، باطن اس کا دریا وحدت میں غرق ہے اور ظاہر اس کا پیاسا کنارے پر فراق سے موجود ہے۔ حق ذوالجلال والاکرام کی کوئی صفت نہیں ہے جو کہ اس میں موجود نہ ہو،
انسان علیم بھی ہے تو سمیع، بصیر بھی، متکلم بھی تو مرید، حی، قدیر بھی. اس طرح جان کی حقیقتوں میں سے ہر چیز اس میں ملی ہوئی ہے، بھلے وہ آسمان ہو یا ارکان ہو، کان ہو کہ سبزہ یا حیوان، سب کے سب اس میں موجود ہیں. صورت نیک یا بد اس میں لکھی ہوئی ہے، عادات شیطان کی اور حیوان کی اس میں ملی ہوئی ہے نفس کی وجہ سے. اگر انسان حق تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کا آئینہ نہ ہوتا تو فرشتے اس کو سجدہ کیوں کرتے؟ حق جل جلالہ کے جمال پاک کا یہ سایہ ہے انسان. اگر ابلیس نے اس کو نہ پہچانا تو کیا ہوا؟ جو کچھ خزانے کے بنا کنزن میں مخفی تھا وہ حق ذوالجلال والاکرام نے اس میں انسان میں ظاہر کیا اور اس کی ہستی ظاہر ہونے کا سبب بنی. اللہ تعالیٰ نور محمدی جو آدم علیہ السلام کا سلسلہ اس میں ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے ظاہر ہوا. ویسے تو غیب الغیب میں خزانہ تھا باطن کا، اس نے جب ارادہ کیا تو خود کو ظاہر کرا تھا، بندے پیدا کیے جو اللہ اللہ ہم کر رہے ہیں. اور وہ آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو. تو لازمی ہے، تو بندے ہیں نا اس کے، تو ان کو کہہ رہا ہے. جو سچے دل سے قلبی طور پر اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ ان کو ایسے یاد کرتا ہے. یہ آپ سمجھیں. آپ فرماتے ہیں معرفت کا سبب جب اس کو تھا، اسی وجہ سے کمال معرفت کے ظاہر ہونے کی جگہ اللہ تعالیٰ کو تھا. حدیثوں میں پڑھیں گے اس طرح. تو انسان کو اس طرح ماڈل بنا کے پیش کیا تاکہ وہ اس کو پہچانے. روایت نمبر 21 سے فرمایا کہ کفر اور اسلام جو کہ ظاہر فعل میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ایک میں موافق ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ ہے، جب بے رنگی رنگ کی اسیر بنی تب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ جنگ کی. جب تم اصل میں بے رنگی کو جا پہنچو گے تو تب دیکھو گے موسیٰ علیہ السلام و فرعون دونوں میں صلح ہے، جیسا کہ دونوں صفات جلال اور جمال کے ظاہر ہونے کے ہیں، اور ان دونوں صفات کو ذات کے مرتبے میں ایک دوسرے کے لیے پھیر نہیں ہیں، کیونکہ نسبت اضافت کی وہاں پر ہے ہی نہیں. اس طرح کا حضرت سچل سرمست نے شاعری لایا ہے سندھی میں، سرائکی میں. ہمارے بزرگان صوفیاء کرام نے جو چیز دیکھیں، جو شاعر تھے تو وہ شاعری انہوں نے کی ہے. جو نثر نگار نثر، تو نثر سلطان الاولیاء شاعری نہیں کرتے تھے تقریباً. آپ تو پریچنگ کرتے تھے، کامل اکمل مکمل تھے، تو آپ ان کو فالو کرتے تھے. ان شعراء جو صوفیاء کرام ہوتے تھے، سائیں محمود کے وقت میں سچل نہیں تھا، اگر ہوگا تو چھوٹا بچہ ہی ہوگا. اور سچل سرمت رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود ہی تھا، اور منصور مقام پر تھا. سائیں سلطان الاولیاء سے اوپر تھے. مقام منصوری جو ہے نا، یہ کمال نہیں ہوتا، یہ دوسری انا ہوتی ہے، اس سے آگے نکلا جاتا ہے، تب دوسرے راز کھلتے ہیں. اگر مرشد کامل اکمل مکمل ہو. سچل کا جو پیر ہے وہ تھا اپنے عبداللہ، اس کا چچا تھا، سسر تھا. شاید اس کی موجودگی میں سچل نے وہ کمال حاصل نہیں کیا تھا منصوری میں، اس لیے وہ فوت ہو گیا تو اس کو کون نکالے. بہرحال شاعری نا بیٹائی صاحب کی ہوگی سچل کی. بے رنگی میں رنگ کو پسو جو پیدا تھے، کہتا ہے کہ بے رنگی جو ہوتی ہے ادھر سے ایک رنگ پیدا ہوا. دیکھو کس سے پیدا ہوتا ہے. بے رنگی میں رنگ پسو جو پیدا تھے، اور ظاہر تھے زنگ موسیٰ فرعون، جو ظاہر جو زنگ ہوا موسیٰ فرعون کا جو زنگ ہوا، مانے باہر بات میں دیکھو گے تو ایک جگہ پر وہ پروجیکٹر والی بات ہوتی ہے کہ فلم بھری، وہ تو نہیں لڑتے، اندر اسکرین پر آ کے لڑتے ہیں ولین اور ہیرو.
रवायत नंबर 22 से फरमाया कि वहदतुल वजूद के मकाम का ताल्लुक वलायत के साथ है और वो जमल जमा है, और वहदतुल शऊद के मकाम का ताल्लुक नबूवत से है, और वो पूरा तफसील है, माने एक डिटेल है, दूसरा तफसील है। एक जमा है, माना एक जगह पर जमा हो गई वहदतुल वजूद जो तौहीद है, एक मिली हुई चीज़ है, मिक्स है, एक स्टोर में बंद की हुई चीज़ है, या एक बहुत बड़ा डैम है जिसमें हर चीज़ बंद होती है, और उसकी ब्रांचेस जो होती है मुख्तलिफ, इधर कोई निकली कोई उधर निकली, ये वहदतुल शऊद होता है। तो जो कामिल अकमल मुकम्मल होता है ना, वो दोनों को देख रहे होते हैं, इधर डैम को देखते हैं, इधर से जो नारे निकलती है उनको देखता है। ये बहुत बड़ा कमाल है। लेकिन इससे आगे और भी कमाल है, जैसे रोज़ेदार रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बयान किया हुआ है, ये तो हमारे सूफिया कराम को पता ही नहीं है। अल्लाह ताला के फजल की कोई हद नहीं है, अल्लाह ताला के राज़ों की कोई हद नहीं है, और जो मैं देखता हूँ हो सकता है कि मुझसे कोई बेहतर देखता हो, हमसे कोई पहले बेहतर देख कर गया हो, ये सिलसिला। और फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है ना, हर रोज़ तुम्हारे रब की नई शान है, तो वो नई शान का बहुत बड़ा राज है, ये अल्लाह ताला के राज आते रहेंगे। अब साइंसदान जो है वो आलम नासूत जो है, आलम नासूत बेचारे 13.5 अरब साल पहले जो गैलेक्सी पहले बनी बिग बैंग के बाद लाल है, वो दिखा रहे थे कल। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है वो बाबा जी, बूढ़े बाबा, उसने भी बात बताई थी कि हमारे ये टेलीस्कोप ने ये काम किया ऊपर जाकर। ये आलम नासूत का सिलसिला है। इस जिस्म गोश्त वाले के साथ तो उधर पहुंचा नहीं जा सकता। बुजुर्ग जो हैं इस आलम से निकल कर जहाँ पर इनका दिमाग चलता है, आलम नासूत आखिरी गैलेक्सी निकली, इससे आगे आसमान है, फिर आलम मलकूत है, वो ट्रांसपेरेंट होता है ना। अब देखो उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी रोशनी हो, ऐसे रंग हो जो हमको नजर हो सकता है। ये जो बेरंगी की बात करता है, बेरंगी की बात करता है, अगर इनको वो चीज़ नज़र भी आए तो न इनके कैमरा उसको कैच करेंगे, न ये उसको देख सकेंगे। ये मसला है। अब जिन्नात को देखने की फिलहाल टेक्नोलॉजी नहीं आई है इधर ही। हाँ, वो पता चलता है, हीट का आला लगाते हैं, टेलीविज़न पर दिखाते हैं भाई इधर है, गोस्ट उसको कहते हैं, जिन्नात को। वही अंग्रेज या दूसरे उसको जिन्नात को इनको कहते हैं भाई एलियन है। यानी कि ये कि फ़लसफ़ा और दरियात जो है ले हुए हैं ना, ये अल्लाह को नहीं मानते, कहते हैं कायनात ऐसे मौजूद है और हम अपनी अक्ल दौड़ाते हैं। तो अक्ल में उसको गोश्त कहा हुआ है, एलियन कहा हुआ है, और उसकी हीट चेक करते हैं। हाँ, इनकी औरतों को जब पकड़ते हैं जिन्नात हैं साइंसदानों की, तो यूरोप में तो आम है, बड़े बड़े गोश्त हाउस है, जिन्नात को घर है, गोश्त उसको कहते हैं। या कहते हैं हमारे हिंदू कहते हैं हमारे बड़ों की आत्मा है, भूत है, फलाना टीरा मटीरा है। भूत मेरा ख्याल है जिन्नात को कहते हैं। अब मोदी साहब कह रहा था अब मुसलमानों तो जिन्नात हैं, वरना हिंदू मैथोलॉजी में भी कमज़ोर है, क्योंकि वो कदीम तरीन मज़हब है ना। फिर इनके जो ये मिक्स हो गया, कोई गंदगी खाकर जादू उसमें जादू का मिला तो उसमें डाला, कोई क्या सनातन धर्म है वो ऐसे मिक्स हो गया। करोड़ों उनके फ़िरके, करोड़ा उनके बने हुए बुत बने हुए मज़हब इस तरह के। बाकी ये जो बुज़ुर्ग जो देखते हैं इंसान एक अल्लाह ताला की कैमरा है, आईना है, ये तो आगे चले जाते हैं। बहरहाल इस पर कोई बहस नहीं है, हम इधर से साबित नहीं करेंगे, और न हमारा मकसूद इस नासूद को देखना है। हमारा मकसूद आगे भी नहीं देखना है जहाँ मलकूत है। हमारा मकसूद
اس کو जबरूत को नहीं देखना है, जहाँ अम्बिया होते हैं हाजिरी भरेंगे लेकिन उधर नहीं टेकना है, जबकि वो बैतुल मामूर वगैरह सारे उधर होते हैं, नमाज वगैरह उधर होती हैं, लेकिन तालब वो आगे निकल जाते हैं। जैसे हुजूर मेराज पर गए थे, इश्क की सवारी पर सवार होते हैं, वरा लोरा में जाके पहुँचते हैं जहाँ पहुँचना होता है। वो अल्लाह ताला ने दरवाजे बंद तो नहीं किए, अल्लाह ताला ने अपने फजल के दरवाजे बंद नहीं किए, खुले हुए हैं। आप फरमाते हैं कि वही बात है, वहदतुल वजूद के मकाम का ताल्लुक विलायत के साथ है। वहदतुल वजूद में विलायत होती है और जमाल जमा है, वहाँ जमा का भी जमा है। और वहदतुल शऊद का मकाम का ताल्लुक नबूवत है, क्योंकि उसमें आदमी होशियार रहता है, तबलीग करता है। और जमाल जमाला वो मंसूर की तरह मस्त होगा, लेकिन माना वो चीज़ आती है उसमें फा टाइम बिंग वो आदमी मर कुछ टाइम उसका असर रहता है, फिर रात में होश में आता है। लेकिन नबूवत तो सारा होश है ना, उसका टाइम एक होता है। और ये जो है नबूवत वाला पूरा तफसील है इस, और इसी पिछले मकाम को अवल मकाम पर फजीलत है, माना इस वहदतुल शऊद को वहदतुल वजूद पर फजीलत है, क्योंकि विलायत के ऊपर गालिब होती है नबूवत। लेकिन दोनों वहदतों के साबिक मशाइखीन अहले कमाल के होकर गुजरे हैं, पहले बुजुर्ग होकर गुजरे अहल, और दोनों हक पर थे। माना वहदतुल वजूद भी हक पर थे, वहदतुल शऊद भी हक पर थे। जो अखज़ कर रहे थे नूर मोहम्मदी से, नबूवत से, तो वहदतुल शऊद ही थे। जो विलायत से कर रहे थे तो वहदतुल वजूद ही थे। रवायत नंबर 23, ये हजरत नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह ने, उनमें से उनका कोई मुरीद मकाम वहदतुल वजूद में आता तो इसी वक्त उसको उस मकाम से मोड़कर बेकैफ और बेजोत की तरफ रुजू कराते थे। उससे मुड़ा भाई हटो, वो कामिल बुजुर्ग है, ऐसे नहीं कि आम। अच्छा, मुसीबत ये है कि वो बिल्कुल इस वहदत के कायल नहीं है, वो हमारे बरोजों की तरह है, वो मैं नहीं तो नहीं, पठान की तरह वजह नहीं तो नहीं, ये वो कसम खाई है नक्शबंद ने, कायल ही नहीं है। जब एक के सामने तो इसके कायल नहीं होते। साईं महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी समझ में ऐसा आ रहा है कि इनसे कसरत का बोझ नहीं उठ जाता अगर इनका कसरत की तरफ रुख किया जाए। माना जो इधर है, तो गैरत की नज़र से वो बेचैनी पड़ जाएंगे और उसको फिर वो वहदतुल वजूदी वगैरह उसको गैर समझते हैं, और इस और उसके ज़रार और नफ़े से वो आजिज़ आ जाएंगे। माना वे बेचारे जो वहदतुल वजूद इससे आजिज़ आ जाते हैं, क्योंकि आलम खलक जो है नासूत है, इनके पास गैर मंतक है। फिर अगर वो इस तरह बेजहती और बेकैफी में गए तो इस और उससे आज़ाद रहेंगे। असल बात है कि वहदतुल वजूद में जाए ना ये नक्शबंद है तो परेशान हो जाते हैं, और अगर उसी निगाह से दुनिया में देखे तो वो कहते हैं भाई हमारा तो नुकसान हो गया। इसलिए उनके जो पीर होते हैं उनको बेजहती जोत जहाँ होती है, बेकैफियत जो होती है उसमें घुसाते हैं ताकि इसके रूह के ऊपर वो बोझ न पड़े। लेकिन हकीकत ये उसके असरात वहदतुल वजूद के उनके ऊपर होते हैं। एक आदमी कहता है मैं फला मुल्क से गुजरा वहाँ बड़ी सर्दी थी, तो भाई तुमको महसूस हुई तब तो सर्दी थी ना। तो ये हमारे बुजुर्ग बादशाह होकर गुजरे साईं सुल्तानुल औलिया के बकौल रहमतुल्लाह अलैह। साईं फरमाते मगर जो मुनता यानी आला दर्जे वाला नहायत माना
غرال ورا سے نزول کر کے حقیقت ہمیں اس وسط کو اچھی طرح مشاہدے میں لائے تو اس کو وہ کثرت بوجھ نہ بنے، مانے جو اس سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کرے تو جو دنیا میں گھومتا ہے وہ اس کی طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں بنے گی، کیونکہ وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، مانا اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں نا، تو اوپر ان کے سائے ہوتے ہیں، یہ ادھر فلم چلتی ہے تو وہ پھر ان کے اوپر بوجھ نہیں بنتے، لیکن بیچارے بیچ والے اس مقام کو نہیں پہنچے ہوئے اس لیے پریشان میں پڑ جاتے ہیں، جو کچے ہوتے ہیں نہیں کچے عبادت الوجود وہ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن پکے ہوتے ہیں وہ پھر پریشان نہیں ہوتے۔ یہ نقش بند کی سائیں بات کر رہا تھا کہ اثرات تو ہوتے ہیں، تو سائیں کہتا ہے ادھر سے مقام ہو سکتا ہے، اس وقت بزرگوں کو کافیوں کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے اور کافیوں کو نہیں، کیونکہ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو دوست ہیں نا، یہ محمد لواری شریف والے تھے بڑے، جو عبدالرحیم گروڑی کے پیر تھے، جس کے بعد شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تھا، اس کے بیٹے کا نام تھا اس کے مانا پوتے کا نام تھا وہ موضوع تھا، اچھا بیٹے اس کے موضوع بڑے کے بیٹے کا نام تھا، نام آتا ہے وہ حضرت گل محمد، وہ میں نے خود پڑھا تھا، کہتے ہیں وہ قلندر تھا، پھر اس کا بیٹا جو یہ پیدا ہوا حضرت موضوع لواری والا دوسرا، یہ سائیں سلطان الاولیاء خلیفہ محمود فقیر کا دوست تھا، اور سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ لواری شریف جاتے تھے، میرے مرشد حاجی محمد قاسم بھی گئے تھے، بڑی ان کو عزت دی تھی، ان کے پچھلوں نے 5ویں پشت میں کوئی ہوگا 4تھی پشت میں، تو یہ تھے موضوع لواری، لیکن وہ ذکر جہر لا الہ الا اللہ جو قادری کرتے ہیں وہ کرتے تھے مغرب کے بعد، تقریباً نقش بند جو اوائڈ کرتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ کیونکہ بیچارے اس مقام کو نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا نقش بندی، البتہ پریشانی پڑ جاتے ہیں، اور اہل وحدت الوجود کے جنہوں نے کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کیا ہے وہ شروع سے ہی اس اور اس کے اعتراض کی بلا سے آزاد ہیں، وہ دونوں کو ایک دیکھتے ہیں ادھر ادھر تو ان کے اوپر طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا، لیکن وحدت الشہود کے کچے جو ہوتے ہیں وہ پریشان رہتے ہیں۔ صحیح فرماتے ہیں اگرچہ مرتبہ وحدت الشہود اس مرتبہ سے بھی اوپر ہے، وحدت الوجود والے مرتبہ جو ہے اس سے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ وحدت الشہود جو نیچے اترتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ زنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، زنگ مانا موسیٰ اور فرعون کی جنگ مانا اختلاف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وحدت الوجود جو ہے جسے یونس الغور کہتا ہے تو یہ وحدت الوجود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بزرگ جو ہے فنا ہے اپنے پیر میں۔ روایت نمبر 24 فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طلب کی گفتار میں نماز کے اوقات میں دیر ہو رہی تھی، کسی شخص نے کہا حضرت نماز کو دیر ہو رہی ہے، پھر آپ نماز کے لیے اٹھے، کتنے صابرین تھے سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک روایت بیان کی کہ جو محمد لواری شریف والے بڑے کی تھی کہ مختوم صاحب کی عادت مبارک تھی کہ آپ کو عصر نماز میں دیر ہو جاتی تھی، محمد بڑے کو کسی آدمی نے آپ پر کیا کہ حضرت تھا عبدالرحیم گروڑی تھا، اور بھی مثالیں لیکن عبدالرحیم گروڑی کی مثال آتی ہے، تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت اس قدر آپ نماز میں دیر کیوں کرتے ہیں؟ تب آپ نے اس کو جواب دیا ہم نہ مویشی چرانے گئے تھے نہ زمین کے کام میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں محفل میں، جو کم حق و اللہ میں فنا اور بقا ہوتی ہے تو وہ مجلس ربانی میں ہی ہوتا ہے،
لیکن عام جو ناسوت میں دیکھنے والے جو کم روحانیت والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان کا باطنی حال جو بزرگ کا ہوتا ہے، جو فنا ہے، وہ بقا ہے. جسم تو یہ ہے نا، اب جسم کو لوگ سمجھتے ہیں یہ ادھر موجود ہے، حقیقت میں وہ جسم جو ہے وہ تو رہتا ہے، لیکن فنا الگ چیز ہے. رات نمبر 25 فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ حضرت محمد الواری شریف والا فرماتا ہے کہ اکثر اولیاء اللہ نے بقا کے مرتبے کو اعلیٰ اور نہایت آخر میں درجہ شمار کیا ہے، اکثر بقا، لیکن ہم فنا کو بقا سے اعلیٰ درجہ اور سب مراتب کی انتہا کہتے ہیں. اب یہ فنا میں یہ ہے کہ بس تو، ہم نہیں، تو. سبحان اللہ. اس بات پر ایک مثال بیان کی کہ اگر کوئی آدمی اپنے چہرے کو بار بار دھو رہا ہو تو ہر مرتبہ اس کی صفائی اور روشنی زیادہ ہوتی رہے گی. مانا بار بار دھونے سے وہ روشنی، مانا چہرہ صاف ہوتا رہے گا. یعنی جو فنا میں محکم ہو گیا تو خود بقا ہی اس میں موجود ہوگی. فنا میں اگر بقا ہو گیا تو وہی بقا ہے نا، اس میں بقا ہوگی. فرمایا کہ حالات ایک دوسرے پر ناسخ اور منسوخ ہیں. حالات جو ہیں ناسخ اور منسوخ ہوتے رہتے ہیں، لیکن حالات کا پختہ پن یہ ہے کہ جس حال پر آئے تو اس کو اپنے اوپر یقین و برق و محکم پر کے، اور جو بھی کیفیت آیا تمہارے اوپر تو اس کو لو اور پکڑ لو اس کو، اور اس کو اپنے اوپر حاوی کر دو. پھر اس کو دیکھو، کیونکہ ایک پوائنٹ ہے جس میں تھوڑا حضور کی وجہ سے جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، عقل تھوڑی ہوتی ہے تو وہ اس کو پرکھ لے. فرمایا کہ بعد میں دوسری حالت آ کر اس کو منسوخ کر دے گی. حالات ایسے ہیں، روحانی بدلتے رہتے ہیں اندر کے. روایت نمبر 26 فرماتے ہیں کہ باطنی علم وہ ہے جو بغیر حس اور حواس سے حاصل ہو. روایت نمبر 27 ہے کہ علم کے 3 مراتب ہیں. ایک نفس العلم یعنی خود علم، دوسرا عمل، تیسرا اخلاص. اگر اخلاص نہیں ہے تو دونوں مرتبے علم اور عمل کے بے کمان بے سود، مانا وہ دونوں بیکار ہو جاتے ہیں اگر اخلاص اس میں نہیں ہوتا. اور اخلاص و تہذیب اور اخلاق اور علم باطن کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے. اخلاص جو ہے سوا تہذیب اور اخلاق محمد نہیں اپنائے گا مرشد کے ہاتھوں، اور اس کو چیز حاصل نہیں ہوتی. اس طرح اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہے، تخلق بے اخلاق اللہ. روایت نمبر 28 فرمایا کہ ایک مرتبہ پیر سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں سائیں محمود نے عرض کیا، کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ اس بندے نے آپ سے یہ دعا اللہ منی اسألک فعل الخیرات سنی ہے، اور میں نے یہ مناجات بھی اسی طرح پڑھتا ہوں. سائیں محمود نے کہا. اور علم والے کہتے ہیں لفظ اسألک کا فقط اپنے لیے، اور اچھا ہے کہ نسألک کا لفظ کہنا چاہیے جو کہ جمع ہے. دیکھو نا، پیر کامل کی طرف جا رہا ہے، بات اصل دوسری ہوگی، لیکن یہ سائیں اس کو جو چیز بتا رہے ہیں وہ سمجھنے والے. دوسرے لفظ میں جس میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں، جیسے مولوی عام طور پر بیچارے مانگتے ہیں سب کے لیے، ٹھیک ہے بیچارے مانگو، دعائیں تو ہیں جیسے ہم بھی مانگتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں. آپ پیر سائیں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اچھی طور پر جانتے ہو کہ اگر عارف مقام حقیقت محمدی میں ہے جو کل ہے، آ کر اگر دعا مانگے تو ساری خلقت کو جز خود اس کو فائدہ دیں گی. مانا جیسے درخت کے نیچے پانی ڈالو نا ہر چیز جمع ہوتا ہے، اسی طرح روحانیت کے مقام ہے. بھائی ہمارے دعا قبول نہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارا قلب جو ہے، دل جو ہے تم میں داخل ہے، اس کے اوپر جو تمہارا جن جو ہے نفس ہمارا، اس کا کنٹرول ہے.
سارے لطائف اس کے کنٹرول میں ہیں، تو تمہاری دعا تو جنات اور ابلیس سن سکتا ہے. تمہارا سسٹم ہی بند ہے، اس کا سسٹم تمہارا ون وے ابلیس کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے. پنجگانہ دعائیں مانگتے ہو نا، روتے ہو تو کیا روتے ہو؟ سسٹم میں تمہارا جام میں ہے. اگر جب بھی نمبر ملاؤ تمہارا نمبر ڈائریکٹ نفس ہمارا کیا تو ابلیس کو جا کے پہنچتا ہے، اللہ کو نہیں پہنچتا. تو پہلے اندر کی صفائی کرو، ظاہر کو باطن سے ملاؤ، اور چڑو نہ، اعتراض نہ کرو. کیونکہ نماز جو ہے نا، نماز پڑھو احسان اختیار کرو، احسان من اللہ کو دیکھو. آج یہ چیز ہے نا، یہ نہیں ہے تو پھر چڑو گنا. پھر فرمایا کہ تم بھی اس مقام پر آئے ہو. سائیں محمود کو کہا ابھی ایسے ہی دعا مانگو جو جمل جمع. ابھی جو پچھلا لفظ ہے سب کے لیے اب دعا مانگو. روحانت میں یہ راز ہے. روایت نمبر 29. ایک مرتبہ مجھے سائیں محمود کو دل میں ارادہ ہوا کہ اگر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر دعا مانگی جائے تو اس کا ثواب عام اور خاص کو پہنچے گا. کیونکہ یہ مقام جمع ہے، اس میں کافر اور مسلمان سب شریک ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کافر اس کے نتیجے سے کیوں محروم ہے. اور کیوں اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اگر کوئی درخت ٹہنیوں اور پتوں سمیت بھرا ہو، درخت ہوتا ہے نا بڑا، تو اس میں ٹہنیاں پتے ہر چیز ہوتی ہے، اگر اس کی جڑ میں پانی ڈالا یا تو اس کی تراوت جو ہے ہر ایک ٹہنی اور پتے کو پہنچے گی، لیکن اس درخت کی سوکھی ٹہنی اور سوکھے پتوں کو اس کی پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح دعا کی تازگی ہر ٹہنی کو پہنچتی ہے جو اسلام ہے. جو سوکھی پتی ہے یا ٹہنی ہے وہ کفر ہے، اس کو ہماری دعائیں نہیں پہنچتی. اگر اسی مقام پر دعا مانگی جائے تو اولاد آدم کو پہنچتی ہے، لیکن اس کی مثال سوکھا کفر ہے، اس کو وہ چیز نہیں جاتی، کیونکہ یہ اسلام ہے نا. جس طرح آگ اور پانی کا الٹا کھاتا ہے، اسی طرح یہ بھی اس طرح ہے. فرماتے ہیں کہ البتہ سوکھی لکڑی ایندھن کے کام آتی ہے، جس کو کاٹ کر جلانے کے کام لیا جاتا ہے. رات نمبر 30 فرمایا کہ نہایت کمال میں عارف کا ظاہر اکثر طور پر خلق سے ملا ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن اکیلا اور اپنے حال میں خلق سے بے پرواہ ہے. مانا ظاہر طور پر آدمی سے ملتا ہے عالم ناسب میں، یہ کامل جو ہوتے ہیں، لیکن باطن جو اس کا ہوتا ہے مجرد ہوتا ہے، اکیلا ہی رہتا ہے. وہ اگر رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی طرف رجوع کرے گا، ادھر نہیں کرے گا. ادھر کیوں کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت نمبر 31 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کا مقصود اس جان گزار کرنے کا فقط انسان کامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کچھ موجود ہے سو سب اس کے طفیل اور اس کا جز ہے. اس بات پر آپ نے مخدوم عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ کا سندھی شعر پڑھا: نرمل نوری پانے پین نور اتا صلات سر اتے عالم تے ان کا. ترجمہ بسم اللہ الرحمن. آپ نور نرمل ہیں، خلق کو نور پلانے والے. درود و سلام آپ پر اور خلق پر صلات آپ سے. درود و سلام آپ پر اور خلق پر صلات آپ سے کہہ رہے ہیں عبدالرحیم گروڑی بزرگ کی شاعری سندھی میں. عالم تے ان کا، ہمارے سندھی جو شعرا ہے عاجزی بہت ہی بزرگ، وہ تکبر یا بھڑکیلی بات نہیں کرتے. جبکہ عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب سالک تھا، لیکن عاجزی ہوتی ہے. اور میں دوسرے صوبوں کے شاعری جو ہیں اکھڑ پن ان میں ہوتا ہے، یا اس زبان میں اکھڑ پن ہوں گے، ان کے الفاظ ایسے ہی ہوں گے. رات نمبر 32 سے فرمایا کہ حقیقت محمدی
ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی معدنت کا جمی مراتب ہے، اور یہ ثبوت کی حقائق آئینہ ہے، اور اجمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کی جمی صورتوں کا ہے، جس میں کثرت وحدت کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں سے دوئی اور حدود اٹھ جاتے ہیں، اور رجوع اور توجہ اٹھا ہوا ہے۔ عارف کو اس مقام پر نہ نزول ہے، نہ عروج، نہ شکر ہے، نہ سہو، جو کچھ ہے وہ خود سے موجود ہے۔ ارادے اور کوشش کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اے منزل سے ویسن صاحب جو آواز ہے، اس منزل پر وہی جائیں گے جو جانے والے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا، خود ہی خود ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے آگے بڑھتی نہیں، پیچھے موجود ہے، تو یہ اس مقام پر جو پہنچتے ہیں نا، تو بس اس کا یہی حال ہے جو سلطان اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو استادوں کو استاد، ولیوں کو ولی ہیں، کامل اکمل مکمل، وسط کا تاج تو آپ کے پیر کامل سیدنا روضہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پہنائی تھی، وہ دستار مبارک جو کڑے شریف میں پڑی ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ فضل کیا ہوا تھا۔ روایت نمبر 33 ایک مرتبہ عصر نماز کی فراغت کے بعد فرمایا کہ آج نماز میں مجھے منصائی محمود کو خیال آیا کہ عصا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس وجہ سے فراق نے آ کے گرا، اور سیدنا ابو بکر صدیق جس کی جمعیت میں اسلام کوئی فرق نہیں ہوا، سیدنا صدیق اکبر میں تو کوئی فرق نہیں، وہ کیوں تھا، یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ رضی اللہ عنہ جمع اجمال محمدی سے مخصوص تھا، حقیقت محمدی جو صورت اور حقائق کا اجمال ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو ہے یہ صورت حقائق اسی طرح موجود ہو، ہمارے نبی کی جو دیکھ رہا ہوتا تھا نا، وہ باطنی طور پر وہ موجود تھا۔ جب بھی آتا گھر میں جاتا وہی دیکھتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آتا وہی دیکھتا، تو جب حضور فوت ہوئے تو وہی چیز دیکھ رہا تھا جو چیز آ گئی تھی، اس لیے وہ نارمل تھا۔ اب جن کے پاس یہ چیز نہیں تھی، اچھا جب آپ نے تقریر کی نا قرآن شریف کی صورت یہ وہ، تو وہ نارمل ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا بھائی میں یہ صورت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی نازل ہوئی ہے، تو وہ کیفیت جو تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر، کیونکہ آپ ان سے زیادہ بلند مرتبے میں تھے نا، حضور کے شاگرد تھے بڑے، تو رہنمائی آپ کے سر پر آپ پڑی تھی، تو آپ نے جیسے تقریر کی تو یہ جو شکر کی وجہ سے مغلوب ہو گئے تھے صحابہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایک دم ہوش آ گیا۔ سیدنا صدیق اکبر میں دوسرے اصحاب اکرام میں سے حضور کا صورت کا پردہ ہونے کی وجہ سے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکا تھا، یہی وجہ تھی جو میں نے وضاحت کی۔ کیونکہ وہ صورت کا پردہ تھا نا ظاہری، اگر اسی صورت کو باطن کی طرف لے جاتے تو ان کا یہ حال نہ ہوتا، ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا نا، وہ کام کاج صاحب اکرم کاج کر، اور ان کو رعایت ملی ہوئی کہ جب بھی آتے حضور کی محفل میں حضور کے اوپر ربانی اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی رہتی، ان کے چھوٹے بڑے گناہ ہیں وہ دھلتے رہتے، تجلی سے دھلتے ہیں، حضور ان کے لیے دعائیں مانگتا، وہ بھی کوشش کرتے کہ تقوی اختیار کریں، تو بہرحال ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اس لیے وہ اسی پر خوش تھے کہ وہ سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، بس یہ کافی ہے۔ لیکن جب وہ صورت مبارک ان کے نظروں سے ہٹ گئی تو پریشان ہو گئے، اور ان کے اندر سے تڑپنا شروع ہو گیا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو موتو قبل انت موتو ورکھات آیا، حضور نے کہا نالے قبور میں سے جس کو دیکھنا ہو سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، تو اس کی وجہ سے موتو قبل انت موتو کے بعد جو صورت ہے اس صورت کو جا کے پہنچا، تو وہ آ گئی صورت، تو پھر اس کو فراق کا جس طرح تڑپنا ہے نا، صحابی ہوش اڑ گئے، یہ تو قائم تھا، اس لیے
आप फरमाते हैं कि सहाबियों को जो था वसीला था सिर्फ सूरत का, जिसके जाने के जैसे सूरत के जाने के जैसे उनके ऊपर जुदाई वाला जोश खरोशदार हुआ, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तस्कीन और तमकीन के जम अजमाल थे में दाखिल थे और उसी से मुशर्रफ थे, इसलिए इसकी जमत में ज़रे बराबर भी फ़र्क नहीं आया। जैसा कि दूसरे सहाबा कराम को भी इसी मकाम की वाक़फ़ियत देने के बाद जमत आराम हाल कराया, तकरीर की नहीं मस्जिद में कुरान शरीफ सूरत, तो वो चीज़ हो गई। फिर वो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वसात और राब्ते से असली वाली सूरत और हकीकत को जा पहुँचे। सुभान अल्लाह मोहम्मद रात नंबर 34 से फरमाया कि इब्तिदाई तलब के दिनों में उलुल अहद की सूरत जो है हकीकत और मुशाहदे में आई। इसकी हकीकत इतनी तो बड़ी और फजीलत वाली मालूम हुई कि अगर एक मरतबा मज़कूरा सूरत शरीफ पढ़ कर सारे अहले इस्लाम को बख्शा जाए तो सबकी बख्शिश का सबब बने और किफ़ायत करे। हकीकत मोहम्मदी में पढ़े कि सूरत बेड़ा पार हो जाए सारी उम्मत का, इतनी बड़ी शान वाली सूरत उलुल अहद है। रात नंबर 35 फरमाया कि अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, और जो भी अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम को देखेगा वो भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेगा। माना उनने ज़ाहिरी जो हमारे जिस्म वाली आँखें हैं बसर वाली इनसे देखा था, लेकिन जो आपके जो उम्मत में से जो भी कामिल अकमल मुकम्मल बनते हैं वो हुज़ूर के आईने से जो बात नहीं है उससे वो चीज़ देखते हैं। क्योंकि कुरान शरीफ में है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। तर्जुमा कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल उम्मत को कहो, अगर तुम अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम से मोहब्बत करते हो तो मेरी ताबेदारी करो, तो अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम तुमसे मोहब्बत करेगा। यहाँ पर एक राज तमाम बारीक और रमज़ तमाम महक़क़ अच्छी तरह ख्याल रख के देखो कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी सूरत में दूसरी तरह ज़ाहिर हो रहे हैं। उस वक्त तो साहबा को महफिल थी, अब क्या है, पीराना तरीक़त है ना, उनकी इत्तबा की जाए और कामिल अकमल जो पीर होते हैं उनकी इत्तबा, वो खुद इत्तबा मोहम्मद ही कर रहे होते हैं। तो उनका रूह हमारे नबी के रूह में होता है, तो उनके थ्रू उनकी पीर की मदद रसूल की मदद होती है। जैसे हुजूर मेराज पर गए तो उनको रूह जाती है, तो जो मुरीद होता है उसकी जो मेराज होती है, रूह जब दरबार इलाही में पहुँचता है तो वो अपने पीर के मार्फत हुजूर के नूर के थ्रू पहुँचता है। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर कामिल में जो है होता है उनके तजल्ली होती रहती है मौजूद। जैसे सैयदना गौस आज़म था, तो ये इस चीज़ को ये बात करने वाली नहीं है, मुनाज़रा आप इसमें नहीं है, न ये इल्मी मौजू है, न इस पर कोई बहस हो सकता है, ये तो प्रैक्टिकल होता है, ये फ़नायत का मसला है। देखो ना, ज़ाहिर एक मिसाल दी जाए, 440 वोल्टेज की 1000 वोल्टेज बिजली जा रही है, भाई आओ उसमें हाथ डालो, तो सारी जो मुला है या अक्लमंद है उसको हाथ नहीं डालेगा, मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा उसको हाथ नहीं डालेगा, इस तरह के। लेकिन इसी तरह अगर इसको दिखाया जाए कि अल्लाह ताला की तरफ जाने वाले रास्ते में एक ऐसा समंदर भी है, उसकी आवाज़ अगर ये सुन ले ना हमारे ज़ाहिर वाले इंसान, अल्लाह जानता है कि इनकी जिगर उसी वक्त फट जाए, इनके दिल फट जाए, मर जाए। ये तो आस्ता आस्ता चीज़ आती है, एकदम नहीं आती, दहशत होती है उस चीज़ में। हमारे बुजुर्ग दहशत दम दरिया में, तो दहशत होती है, दरिया वदत उसको कहते हैं, उसमें बड़ी दहशत होती है। इसी तरह हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलायत है, तो आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हर रंग में नई चीज़ें ज़ाहिर हो रही है। तो जो वली फ़ानी होता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो जो सिफत उसके ऊपर गालब होगी अल्लाह ताला की, तो इसी सिफत में हुजूर के नूर देखेगा अपने आप में, और उसमें फ़ना होगा,
खुद तो नहीं होगा, नूर होगा। रात नंबर 36 है। एक मरतबा खलीफा गुल मोहम्मद अलैहि रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नफ़ जो मज़कूरा मलफूज़ात, और इसका मैं रिश्तेदार में शफी रहमतुल्लाह अलैह के बीच में इस बात पर मुबाहसा हुआ। मियाँ शफी ने कहा कि इल्म मोहब्बत से आला है, इल्म जो है मोहब्बत से आला है, क्योंकि इल्म पहला यकीन है, अज़र ज़ात है। तो बात बार होने के जैसा कि वजूद को पहले इल्म वजूद का हो, कहता पहले इल्म हुआ वजूद को, उसके बाद मोहब्बत हुई। खलीफा ने फरमाया कि खलीफा कहता है मैं इनकार कर रहा था कि ज़ात वजूद और वजूद की निस्बत से बेजार और साफ़ है, और मोहब्बत वजूद और मौजूदात की वजूद का सबब बनी, मोहब्बत बनी। इसने कहा इस वक्त जनाब मुर्शिद साईं महमूद रहमतुल्लाह नज़दीक, वो साईं महमूद रहमतुल्लाह नज़दीकी जो इनके पीर थे, नज़दीक वज़ू फरमा रहे थे। आप इस मुबाहिसे से वाक़िफ़ होकर पूछा कौन सा बहस कर रहे? तब गुल मोहम्मद ने कहा आपको सारी बात, साईं महमूद को सारी बात करके सुनाई। तब आप मियाँ शफी की तरफ मुखातब होकर फरमाए गुल मोहम्मद आलाई हक़ की तरफ है, क्योंकि निस्बत इल्म के वजूद से और हुब के इल्म से, जो कि इल्म वजूद का है, यह हक़ तआला ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात में नहीं जचते, क्योंकि ज़ात इल्म और वजूद की कैद से अलग है, बल्कि जहाँ पर सालिक हक़ की ज़ात का इस्बात करता है वो सिफ़त है, और कैद इल्म का वजूद से और हुब के इल्म से, इस जान की निस्बत से, और ज़ात के इल्म और हुब से नहीं है, क्योंकि बामौज हदीस कुदसी कुंत कंज़न मख्फ़िन फ़अहबब्त, माना हुब पहला यकीन है, हुब अव्वल है, और हुब से पहली कोई शय मुकर नहीं है। रवायत नंबर 37 से फरमाया कि सिफ़त जलाल और जमाल हक़ ज़ुल जलाल वल इकराम, सिफ़त जलाल और जमाल की अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं। अगर इनमें से एक पूरी ज़रूर करती है तो दूसरी सिफ़त उसमें दखल नहीं देती। अगर किसी वक्त कारी जलवा रोशन होता है तो उसको देखने से ऐसे होता है जैसे रहमत असलन है ही नहीं। अगर किसी वक्त रहमानी जलवा नज़र आता है तो ऐसा देखने में आता है कि वो कहर है ही नहीं, उसका नाम और निशान नहीं। फिर फरमाया कि सुभान अल्लाह, ये दोनों कुर्ते लिबास इसके कद पर कितने अच्छे हैं अल्लाह ताला के नूर के ऊपर, जलाल और जमाल, और दुरुस्त हैं, क्योंकि जिस सिफ़त में ज़रूर करता है तो इसी सिफ़त के ज़ाहिर होने की पूरी जगह होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम को अपना फजल से हुज़ूर वाला जो नूरी आइन अता फरमाते हैं, उससे जब उसको जमाल से देखते हैं, रहमत से, तो उसकी रहमत का ऐसा तासीर है कि इंसान पाँव के तलियों से लेकर सर की चोटी तक उसकी फीलिंग यही होती है कि रहमत ही रहमत है, कोई जलाल या कहर नहीं है। लेकिन जब वो उसको जलाल में देखते हैं तो सर से लेकर पाँव तक तो यही समझते हैं कि रामानियत और जमालियत है ही नहीं, ये तो कहर ही कहर है। जैसे आदमी सूरज के सामने खड़ा हो जाए, समझे भाई तो आगे रहमत तो कोई नहीं है, इसी तरह। तो आप लेकिन दोनों को जब आपने मोहम्मद आईने से देखा और मेहरबानी हुई तो इस पर दोनों कुर्ते अच्छे लगते हैं, तो ये इश्क और मोहब्बत का गलबा जो साईं महमूद के ऊपर था। तो सा सोनल दिल लगे हर हाल में, हर हाल जो है उनके दिल कलब उनका अपने रब की तरफ होता है। तो महबूब का गुस्सा करना माना जलाल, जिसको आम आदमी कहर कहते हैं, इसमें भी जो आशिक होते हैं उनको अल्लाह ताला बड़ा हसीन लगता है, जितना कि फिदा हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला को पता है कि मेरे चेहरे मस्त है, मेरे ऊपर फिदा है। तो और अगर ठंडक रहमत होती है तो वो भी
فدا ہوتے ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللطیف بھٹائی کے اوپر جو ہے دنیا میں حساب تکلیفیں یا خوشیاں آ رہی تھی، اس میں وہ شاعری کرتے ہیں پریاں سندھی پار جی مڑئی مٹھائی. تو اصل میں وہ بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ صفت جلال ہو یا جمال ہو، اگر عاشق صادق ہے تو اس کے لیے یہ دونوں برابر ہوتے ہیں. اور وہ چاہے غصے میں ہو چاہے مسکراتا محبوب ہو، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ ہر رنگ میں اپنے مولا کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ فدا ہوتے ہیں. رات نمبر 38 فرمایا کہ انسان کو کیسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی ذات جو بے مثال ہے، بے کیف ہے، بے نمونہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود عشق کے پاؤں سے اس کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑ رہی ہے، وہ ذات الہی ہے. پھر فرمایا کہ عشق اول اسی سبب ہے اور جو اسی سبب پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو کہ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کے جذبوں میں سے ایک جذبہ ہے، اس کی ذات کا جذبہ ہے عشق. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، عشق یہ نہیں کہ صرف یہ فضل کون یا ذکر کروں، وہاں بھی وہ تڑپ ہوتی ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، نہ فرشتوں میں چیز ہے نہ کسی اور مخلوق میں، انسان ہے. اور جو کہ اس تعلق کو لے کر دریائے وحدت کے کر میں ڈبکی لگائے گا. دریائے وحدت جو ہوتی ہے یہ تڑپ تو ہوتی ہے جو ادھر لے جہاں پر اتنی زبردست قسم کی دنیا کے کتنے بہادر آدمی کیوں نہ ہو، اس چیز کو دیکھ لیں اسی وقت. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو ظاہر آنکھوں سے دیکھا جائے. اگر دکھایا جائے دہشت کی آواز سنے تو ہر چیز ختم ہو جائے، انسان ٹکڑے ٹکڑے جسم اس کو بروقت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں اپنے مانا یہ شدت جو ہوتی ہے نا عشق کی، یہ اس دریا میں ڈبکی جا کے لگاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں. ہو سی گرجی ہو تھیا بابو جی بریان، وہ سگوئی سبحان آئے نظر تن کے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست عاشق ہوتے ہیں جو عشق کے جیسے اس میں کود پڑتے ہیں، اسے نہیں کودتے. روایت نمبر 39 ہے، فرمایا کہ یہ بدنوں کا جہان ہے، یہاں جہاں ہم رہتے ہیں، جو حسن والا نظر آتا ہے وہ ظاہر ہونے سے پہلے ذات کے بدنوں میں تھا، مانا وہ باطن میں تھا. وہاں وہ خزانہ جو اللہ تعالیٰ کنت کنزن مخفین کے وجود والا تھا، باطن میں تھا، اس خزانے میں موجود تھا، جو کہ خاص ذاتی اس کا تعلق تھا. اور اسی طرح خیالات کا عالم بھی عالم میں ہے، یہ ایک عالم ہوتا ہے جس کا بدنوں کا عالم سے مخصوص تعلق ہوتا ہے، اور وہ بھی کیفیت بے رنگی رکھتا ہے. خیالات میں اس کے رنگ تو نہیں ہوتے، وہ بھی بے رنگی ہے، وہ ادھر ہی موجود تھا. اور جب حقائق کلی کا مادہ جس کی حقیقت الحقائق اور حقیقت محمدی کہتے ہیں، وہ جمع کے مرتبہ کے ساتھ واحد وجود میں موجود ہوا. حقیقت محمدی جب اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہر کی باطن سے، اسی کو مرتبہ اول کہتے ہیں. یہ مرتبہ اول ہے. اور دوسرے مرتبہ میں عالم ارواح ہے. سب حقائق ایک دوسرے سے جدا ہیں جو کوئی ہیں، پر ہر ایک حقیقت جدا حکم رکھتی ہے. اور جب بدنوں کے عالم میں سب کسی نے علیحدہ رنگ لباس پکڑا تو خیالات کا لشکر جو ہے، جن کو ان دونوں صفات مانا جلال اور جمال سے مناسبت ہے، ان سے اصلی مناسبت کی خواہش جو کہ ان کے باطن میں تھی، ان دونوں شخصوں میں ظاہر ہوئی. کفر ہوا تو جلال ہوا، اسلام ہوا تو جمال ہوا. اسی طرح جو ضرر والی چیزیں ہیں، ضرر والی چیزیں جلال سے ہیں، اور جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ جمال سے. اور جس کو جو چیز جس کے لیے جو فریم بنا ہوا تھا، جہاں سے وہ مثال جمال کی جگہ ہے، اس کو نکلنے کی جگہ اس کو لگی تو وہ ادھر سے نکل آئی، تو اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا.
اور جمال کی اور جلال کی، اس کو جہاں سے جگہ ملی وہ ادھر سے نکل آئی. اس سے ضرر بھی ہے، لیکن انسان نے تھوڑا عقل سے کام لیا، اس سے فائدہ لیا. رات نمبر 40 اکثر اوقات سائیں محمود یہ شاعری پڑھتے تھے. جنس والا ہم جنس کے ساتھ پرواز کرے گا، کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ. اس میں کیا ہے کہ ظاہر طور پر جنس ہوتی ہے، کفر کفر کے ساتھ، اسلام اسلام کے ساتھ. اب ہم انسانوں میں محفل اگر دی جائے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ شروعات میں جو ہے ان کو اپنے اولاد ہیں ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ان کو اچھے اخلاق جو ہے تربیت اچھی دی جائے. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو جو ان کی اصل ہوتی ہے نا اس میں وہ چلے جاتے ہیں. مثلاً ہم بابر شیر کو گھر میں کتنا ہی رکھیں، چھوٹا بچہ آپ کو دودھ پلائیں، لیکن اس کی خواہش گوشت کھانے کی ہوتی ہے. مالک کوئی ایک دم پنجہ مار کر سلا دیتا ہے. اسی طرح سانپ ہے، دودھ پلا کیا بھی کرو. ایک بچے کو دکھایا کہ ٹیلی ویژن پر نیشنل جغرافی میں بچے کو اس نے پکڑ لیا، اس کا ہچکا دیا. ایک سانپ کو دکھایا کہ وہ کچھ نہیں کھا رہا تھا. عورت گئی اسپتال، انہوں نے کہا یہ تیاری کر رہا ہے تم کو کھانے کی. مالکن کو کہا، پھر وہ سانپ کو لے کر چھوڑائی. تو جو چیز جہاں سے ظاہر ہوتی ہے نا وہ وہاں سے اپنی اصلیت نہیں چھوڑتی. بکری کو گھر میں لے آؤ، بھینس کو لے آؤ تو وہ آپ کو دودھ دیں گے، لیکن شیر کو لے آؤ، سانپ کو لے آؤ، آپ کو کاٹے گا کوئی آپ کو پنجہ مارے گا. تو یہ صفات ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ساتھ نہیں ہوتی. فرمایا کہ روایت نے 41 سے فرمایا کہ عارف کی نظر کی 2 جوہتیں ہوتی ہیں. ایک نظر بے جوہت اور بے کیف ملک میں اڑتی ہے، وہیں پر اپنے وجود کو بھی فانی و نابود کرتا ہے. اور دوسری نظر میں سارے عالم کو اور ان کے حقائق کو بھی اپنے احاطے سے اور کبھی حق کے احاطے سے سارا مشاہدہ کرتا ہے. دوسرے 2 ہے، ایک سے وہ فنا ہوتی ہے نظر سے، دوسرے سے وہ ہر چیز کو اسی نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اینک بناتا ہے. اور عارف کو ان دونوں نگاہوں سے پرورش کرنی چاہیے. جو اولیاء ہے ان کو دونوں نگاہوں کی سلامتی کوشش کرنی چاہیے. وہ چیز جائے نہ ہاتھ سے، کوشش کرے گا تو وہ چیز نہیں جائے گی. فرماتے ہیں اول والے اور بیچ والے کو، کیونکہ اول حال میں اس کو اس جہاں سے آنکھ بند کرنی چاہیے. اول حال میں جو فنا ہے، تو جب تک اس کا کام جا کے کامل نہ ہو جائے، جب تک کمالت کو نہ پہنچے فنا، تب تک وہ اس سے دھیان ہٹا رہے. اس کے بغیر اس کو نزول کرائیں تو بجائے، اگر اس کو نزول کرا رہا ہے پیر کامل کے تھرو، وہ چیز ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ واپس آتا ہے. کیونکہ اس وقت اس سے عروج میں سے رہا نہیں، مانا جو حاصل کیا ہوتا ہے وہ جو ولایت کے سلسلے میں اس کا جو کمال ہوتا ہے وہ اس نے حاصل کیا ہوتا ہے. جب اوپر گیا اور حاصل کیا ہوتا ہے نا، پھر اس کو اگر کام لینا ہو تو پھر تبلیغ کرانی ہو، ارشاد تبلیغ ارشاد بلیغ کو اس کو نزول کراتے ہیں، جاؤ خلق میں گھسو. پھر آپ نے فرمایا کہ عالم خلق کیا ہے؟ یہ عارف کا وجود ہے. ابھی کامل اکمل بنے گا تو پھر دیکھے گا کہ انسان جو ہے عالم ناسوت ہے، وہ تو میرے جسم میں ہے. اس طرح اس کے وسعت آتی ہے روانت میں. کیونکہ جس وقت اس کی نظر بے جوت کے ملک سے جوت کے ملک کی طرف ہے، جو کہ اس کا وجود ہے آتی ہے، تو اس وقت سارے جان کا اپنے وجود مشاہدہ کرتا ہے. یہ بھی حقیقت محمدی کا کمال ہے. وہ انسان کبیر ہے، اس میں فنا ہوگا، تو جب فنا کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر جب وہ نظر اٹھا کے دیکھے گا تو عالم ناسوت ہو، اگر ملکوت تو یہ جبروت عرش و کرسی سارے اسی میں دیکھے گا، الگ نہیں دیکھے گا. دیکھے گا تو میں ہوں، اکیلا ہوں، خود ہی ہوں، میں ہوں. تو یہ اس میں پھر ناسوت میں دیکھے گا نا، عالم ناسوت میں پھر زمینوں پر
تو اس میں اپنے آپ میں ہی گردش کر رہی ہوتی ہیں. انسانوں کو دیکھے گا تو وہ اپنے جسم کے بالوں کی طرح دیکھے گا. تو تبلیغ اگر کرے گا اس طرح کا بزرگ تو اس کو جو انسان گالی گلوچ یا دوسری چیز کرتے ہیں اس کی طبیعت کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ہوگا. ترجمہ: تمہارے وجود سے سارے جان کا وجود ہے. سارے جان کا وجود میں آیا. تمہارے سوا دوسرا سب لا موجود ہے. حقیقت محمدی کا حوالہ ہے. لولا قلم خلقت الافلاق ہے نا، یہ وہی چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت نمبر 42. فرمایا کہ سبحان اللہ، ملک مانا کا کتنا نہ ملک لا حساب ہے کہ انبیاء اور اولیاء ان کے میدانوں میں دوڑے اور اپنی ساری ہمت اس کی پرکھنے پر خرچ کی، مگر اس کی انتہا کا پتہ نہیں دیا. وہ ادھر آگے عالم جبروت سے آگے. مگر اس کی انتہا کا پتہ نہیں چلا اور قصور ہمت اور عاجزی کا اقرار کیا. اس کے بعد فرمایا کہ ملک مانا کا بجائے خود بلکہ اس کے ظاہری جان کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو مانا کا ملک بات نہیں ہے اس کی تو حد نہیں ہے. کل میں عالم ناسوت پیدا کیا ہوا 13.5 ارب سال جو ہیں وہ ارب یا خرب سال پہلے کائنات بنی ہے. مانا وہ گلیکسی دیکھیے لال. اب پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا ہے. کروڑوں سال ان کو لگیں گے، نہیں پہنچیں گے. پھر پہنچنے کا فائدہ کیا ہوگا جب تک پہنچیں گے کوئی چیز وہاں ہوگی نہیں، یہ بھی خود نہیں ہوں گی. تو اس کی بنائی ہوئی یہ کائنات خود بڑی ہے اتنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ پیچھے جائیں گے تو ایسی یہ تھوڑے ایک ہی کائنات ہے، بہت زیادہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ملک مانا کا بجائے خود بلکہ اس کی ظاہری جان کی کوئی حد نہیں، کیونکہ ایک درخت میں نظر کی جاتا ہے اس کے پتوں اور باریک ٹہنیوں کو شمار کرنے سے عاجز آ جاتا ہے. روایت نمبر 43 فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ مسائل محمود رحمۃ اللہ علیہ کے حضور میں ایک عورت اپنے بچے کے والی بیٹھی تھی. اس کا اور بھی بیٹھے تھے، اس کا خاندان بیٹھا تھا. اس کا چھوٹا بچہ باہر سے آیا. اس نے آ کر اپنی امی کو گلے لگایا اور امی نے کہا کہتا ہے امی آپ کہاں گئی تھی؟ وہ اٹھ کے خود گیا تھا لیکن ماں تھوڑی ادھر سرک کے بیٹھی تو اس نے کہا امی آپ کہاں گئی تھی؟ اپنی والدہ کو دیکھ کر بہت زیادہ مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا. تب آپ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ مبارک مولوی میں شامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کر کے فرمایا کہ دیکھو چھوٹے بچے نے جب اپنی ماں کو دیکھا تو کتنا نہ خوش ہوا. تب مولوی صاحب نے عرض کیا حضرت عربی میں ماں کو کہتے ہیں، کی معنی اصل. اور سو اگر کوئی اپنے اصل کی طرف جائے گا تو کتنا نہ خوش ہوگا. تب آپ سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر طالب اسم سے مسمع کی طرف جا پہنچے تو کتنا نہ خوش ہو جائے. اسم اللہ اللہ کرتا ہے نا، یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اس کو جا کے پہنچے کتنا نہ خوش ہو راضی ہو جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی حاضری میں حاضر ہو جائے، اللہ اللہ کرتے تو کتنا نہ خوش ہو جائے. یہ اس طرف اشارہ ہے. پھر فرمایا کہ مسمع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات اور دوسرے انبیاء علیہ السلام جو اولو العزم ہیں ان کی فقط ناموں کی شراکت تھی. مقصود حقیقت محمدی نہیں، جہاں پر سب سابقین انبیاء صاحب کا معراج تھا، مانا وہ وہاں تھا. اصل ہماری اس لیے اصل ہے، امی منا اصل. کیونکہ ان کو نام ملے ہوتے ہیں صفاتی. ہمارے نبی کو اسم ذات اللہ ملا ہوا تھا اور یہ اسم محمد تھا خود ہی. اور اس نے ظاہری جو ناسوتی آنکھیں انسانی ان سے اللہ کو دیکھا تھا، کسی انبیاء نے نہیں دیکھا. اور نہ ادھر گئے، ذات کو نہیں دیکھا، صفات کو دیکھا. کہ جس کو اللہ ملا ہوتا ہے وہ اللہ کو دیکھتا ہے. اگر اللہ اس کو نہیں ملا ہوا کسی کو تو وہ نہیں دیکھ سکتا. جس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا لن ترانی، بات کرتا تھا لیکن اس میں نہیں تھی چیز.
آپ نے فرمایا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو معرفت اسم خالق و رزاق کی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسم سمیع اور بصیر کی معرفت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معرفت شعورات ذات کی تھی، اس سے آگے نہیں تھی۔ ان شعورات کے طلوع ہونے سے ذات کو دیکھنے کی خواہش کی، جو چیزیں دیکھیں ظاہری صفات جو شعورات کہتا میں تم کو دیکھوں، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک نبیوں میں سے کیا ہوگا جس کو ذات کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس نے وہ گمان جو موسیٰ علیہ السلام نے خود بھر کیا کہ وہ شاید وہ نبی میں ہوں، اور سوال کیا رب بار نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے تم دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بے رنگ تھا اور معرفت بے رنگ تھی۔ یہ مرتبہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا حاصلہ وہ اس لیے کہ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوگا۔ روایت نمبر 44 فرمایا کہ کچھ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام خاص الخاص بندے ہیں کہ ان کو ارادہ ازلی سے چاہا ہے، سبحان اللہ، اور قرب و ذات والے سنگار سے ان کو سجایا ہے۔ وہ عجیب عالی ہمت و بلند مذہب ہیں کہ ذات حق ذوالجلال والاکرام جو کہ کنت کنتن مقفن سے اول قیر الورا الورا میں مخفی تھی، انہوں نے بھی اس میں ڈبکی لگا کر سراپا خوب اس مقام کی بغل اور اس جہاں میں سے آ رہے ہیں۔ تو وہ کنت کنزن مخفن جہاں تھا نا، وہ اسی جہاں وہ راز تھا، یہ وہاں پر بھی جا کے پہنچے۔ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو طالب ہیں، ولی ہیں، جو ان روحوں سے پہلے جو پیدا کیے گئے، ان میں سے ہمارے سائیں محمود کڑے والے بھی تھے، اور دوسرے بزرگوں کا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا ولی ایسے بیان نہیں کرتا، وہ خود دیکھتا ہے تو پھر بیان کرتا ہے۔ روایت نمبر 45 مولانا روم فرماتا ہے کہ ساتھ مانا اس کی شاعری ٹائپ لائے ہیں کوئی سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ، 770 وجود دیکھے ہیں سبزے کی طرح کتنے مرتبہ اگاؤں۔ ہم سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب جس کو 700 کالا شمار کیے ہیں، وہ ہماری نظر میں لاکھوں کروڑ آئے۔ سائیں محمود کا مقام ہے، اس کو 700 اس کو لاکھوں کروڑ آئے، جو کہ گھڑی میں عدم سے وجود میں آ رہے تھے اور لوٹ کر وجود سے عدم میں جا رہے تھے۔ آپ فرماتے یہ کہ کیسے تھا، یہ حالت رنگا رنگی کے وقت میں تھی، مطلب بے رنگی جو تھی نا، اس میں سے آ رہے تھے، جو کہ سالک کو بیچ والے مقام طریقت میں یہ چیز ملتی ہے۔ اس جگہ پر فارسی اور سندھی شاعری پڑھی تو ترجمہ میں بیزار ہوں اس بوڑھے خدا سے بیزار ہوں، اس کا ہے بیزارم ازاں کرنا خدائے کہ تو داری ہر لحظ مرا تازہ خدا در غرست۔ اب فارسی صحیح غلط جو پڑھی ہے یہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے آدمیوں کا آزما بیکار ہے نا، مانا بیزار ہوں صفت سے بیزار ہوں، مانا حسن آتا ہے نا، کہتا ہے جاؤ ہر گھڑی ہر پل جو نہیں ہو نیا حسن کی تجلی ہو۔ حلمن مزید اعلیٰ قصہ ہے یہ، وہی ایک حسن کی تجلی دیکھے گا نا تو کہتا ہے اور بھی ہے، اور آئے کہتا ہے اور بھی ہے۔ یہ انسان کا ظاہری طور پر پیسہ ہوتا ہے، حسن کی تجلی یاد ہوتی ہے نا، کہتا ہے اس کو دیکھا اس کو دیکھا۔ یہ انسان کے روح کی بھی اس طرح ہوتا ہے اطلاق۔ اللہ تعالیٰ کا حسن جو ہوتا ہے ایسا تو نہیں کہ ایک سورج آیا دوسرے سورج کو دیکھو، سورج میں کون سی کشش ہے، تو تجلی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ربانی تصویر ہوتی ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اس حسن کو دیکھتا ہے، پھر دوسری آتی ہے اس کو دیکھتا ہے، پھر تیسری اس کو دیکھتا ہے۔ کسی نے 700 دیکھی، کسی نے کروڑا دیکھی، لیکن حلمن مزید والا کھاتا ہم سے ختم نہیں ہوا۔ جتنی مخلوق اتنی تصویریں، حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر جو ہے سندھی شاعری پڑھی، جہاں آیا سے آگے آئیں تو اتنے ابھی بیٹھی آیا، جب آگے گئے اس مقام پر تو وہاں پر کھڑی رہ گئی۔ پھر تو پرائیں ہاڑے مرام جیاں، پھر تو جو ہے پرائیں تھی نا، محبت کھاتا ہے نا،
اب نہ جینا نہ مرنا، اس طرح روحانی سلسلہ ان کا بن گیا۔ میں نے ترجمہ کیا تھا، جیسے ہی پہنچی عروج پر تو وہیں کھڑی رہ گئی، پریت دور ہوئی اب نہ جیتی ہوں نہ مرتی ہوں، وہی کھاتا ہے۔ آیت نمبر 46 فرمایا کہ جب شان قدیم اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے اشیاء کی صفات کو نہ ہونے سے ہونے میں ظاہر کیا، تبھی جو صورتیں رنگا رنگ ظاہر کے میدان میں ظہور پذیر ہوئی، جو تصویریں ہیں جو بھی خلق اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی۔ بعض چیزیں جو ہیں بعض سے جدائی اور ضدت رکھتی ہیں، اسی طرح بعض اولیاء اللہ جنہوں نے ابتدا حال میں توحید کی وادی میں قدم رکھا تھا، ان کی نظر سے شکر کے غلبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے ضدت مخفی رکھی تھی، اس لیے انہوں نے اشیاء کی نورانی کے وجود سے مطلق مقرر کیا۔ مانا وہ تو ضدی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ضد جو ہے مخفی رکھے تھے نا، تو یہ سمجھ رہے تھے سب ایک ہی ہے، اور ہمیں اوسط کے قائل ہوئے۔ انہوں نے اسی مقام سے آگے قدم نہیں رکھا اور اس مقام کو اعلیٰ سمجھا۔ اولیاء اللہ اسی مقام کو کفر کہتے ہیں، مانا یہ وحدت والی بات ہے۔ ہمیں اوسط نے کہا تھا نا کفر حقیقی، یہ وہی مقام ہے، کفر کا مقام۔ یہ کفر طریقت کا ہے اور نہ کہ کفر شریعت کا۔ اب ایک ہندو بیا مسلمان ٹے وچ وتا ہوئے رندن ہوں نہ لے تن سچے ہوں کہ رول راہ پھر ان کی گھڑی گھٹو سے گھیڑ تو رب مڑی نہیں میں ایکڑو تے میں پنت نہ ہے پر سا کاڑے کندی پیر جا ستی کا بتلا وچ میں سبنی کے باو مدندو کفر کے اسلام کے اڑو مانو وحدت الوجود ہوندو छो तो हिकिड़ी यादि बीहो न इहो वधियो न हिकिड़ी तजली में ग़रक़ थी वियो उनखे सभु कुझु सम्झनि बीह वियो न त ॿी तरफ़ वधिया त ॿियो ॾिसे हा। अभी कुफर चूँकि ये चीज़ें मिक्स है ना, हज़रत बाज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि कुफर हकीकी क्या है। आपने उधर आटा गूंद रहे थे कोई, आपने क्या किया कि छोटी छोटी चिड़िया बनाई, एक बकरी बनाई, एक छोटा कुत्ता बनाए, कोई भैंस इस तरह बनाई, ऐसी छोटी छोटी या मिसाल ऐसी गोलियां बनाई होगी। हाँ, फिर आपने कहा इसको मिक्स करो, कहता है कि अभी जो है गलैदा करो। उसने कहा नहीं होगी। आपने कहा ये तो ये हालत कुफर हकीकी है। तो ये है, इसमें से पीर कामल ही निकालता है बाहर, जो कामल अकमल मुकम्मल होता है, जो हुजूर में फ़ना होता है, अल्लाह में फ़ना बाहर निकलता है, तब उनकी ज़िद जो है वो देखता है, वरना वो तो मिक्स होता है तो उसमें पता ही नहीं चलता, वो प्रोजेक्ट की फिल्म की तरह मिक्स ही होता है। कहते हैं कि लेकिन जो वजूद मुतलक है वो अस्मा और सिफ़ात से भरा है, जैसा कि सब ये सब हक़ाइक़ इस मरतबे में वो नाबूद हैं, बल्कि सब हक़ाइक़ अस्मा की सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात होते हैं, वो उनसे अलग है, बल्कि साए में साए, ये सारा जो किस्सा है शेड दर शेड है। तो आप फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम चाहता है तो उसके इश्क वाला घोड़ा इस मैदान से दौड़ता है और इनको नफ़ी नेस्त करता हुआ हकीकत हक़ाइक़ के मकाम पर पहुँचता है। ऐसे नहीं पहुँचता, अल्लाह ताला चाहता तब, और जो कि मकाम ख़ास औलिया अल्लाह का है, क्योंकि यहाँ इसम है वहाँ मुसम्मा है, यहाँ इसम है जहाँ रहते हैं वहाँ मुसम्मा है, जो जिसका नाम लिया जाता है। यहाँ पर साया है, शेड है, वहाँ पर असल है, और असल जो है हकीकत मोहम्मदी होती है। लेकिन अगर इस जगह से भी सालक को जल्दी शेर की तरक्की होती है तो मकाम आदत को जा पहुँचता है उधर से, जो कि बरज़ख है हकीकत और ज़ात अल हक़ाइक़ के बीच में। आप देखो ना, ये हमारे बुज़ुर्ग सुने, बरताने वाले, कि ये तरक्की हो रही है, सुल्तान औलिया कह रहे हैं कि लेकिन अगर इस जगह से भी सालक को जल्दी सिर की तरक्की होती है तो मकाम आदत को जा पहुँचता है, जो कि एक बरज़ख है और हकीकत और ज़ात अल हक़ाइक़ के बीच में। जैसा कि वो सूरतों से गुज़र कर इनके हक़ाइक़ को जा पहुँचेगा, तो हक़ाइक़ भी रंग और बरज़ ख़त रखते हैं, माने ये जो हक़ाइक़ हैं ये बरज़ ख़त का रंग रखते हैं।
सूरत और हकीकत हक़ाइक़ वाला। इसी तरह हकीकत हक़ाइक़ भी बरज़ख हैं, ये भी बरज़ख है। बीच हक़ाइक़ व मरतबा आदत के बीच में, जब इन सब से गुजर जाएगा तब उसके बाद हैरत है, हैरत है, हैरत है। जैसा कि हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाजात में अल्लाह ताला से ये तलब की कि रब ज़िदनी फ़िक तहय्युरन, तर्जमा ए अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम मुझे तुम्हारी ज़ात की हैरत में इज़ाफ़ा कर। जब हैरत का मकाम पूरा होगा तब उसके बाद इल्म ज़ाहिर होगा। रब ज़िदनी इल्मा, वो इल्म, ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम मेरे इल्म में इज़ाफ़ा कर। ये दुआ इस इल्म की है और ये इल्म निशानी है अबब्त की, वो अबब्त कुंत कंजन मक्तून फअबब्त, वो उसकी है, अबब्त की वो निशानी है। ये इल्म जो है ये क्या है, निशानी उस अबब्त की है जो कि हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर है। क्योंकि ये इल्म हुब्ब है, जैसा कि दोनों जहानों के सरदार ने मुनाजात में मांगा था, वो चीज़ हुजूर ने मांगी थी। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलन युक़र्रिबुनी इलैक। तर्जुमा है, अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत मांगता हूँ और उसकी मोहब्बत मांगता हूँ जो तुमसे मोहब्बत करता है, और उस अमल की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुम्हारे नज़दीक कर दे। ये मोहब्बत एक रत्ती है, इससे दोनों जान ज़ाहिर हुए हैं। ज़रा है छोटा। फिर फरमाया कि वो जलवा जो मोहब्बत के गले के सिवा किसी ने लुक़मा नीचे तक नहीं किया। मोहब्बत का गला होगा इश्क वाला, तब वो लुक़मा नीचे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। माना वो चीज़ मिलेगी, वो जलवा आएगा तो इश्क के बगैर नहीं आएगा। कितना अच्छा कहा है, किसी बुज़ुर्ग ने कहा, साईं कहते हैं कि अगर इश्क और इश्क का गम न होता तो इतनी अजीब बातें कौन कहता। अगर इश्क न होता तो अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम को कौन पहचानता, और ये ज़ौक़ मोहब्बत का इस जान में कोई नहीं चाहता। रवायत नंबर 47 से फरमाया कि आर्फ का कमाल नुज़ूल ये है, आर्फ का कमाल नुज़ूल ये है कि चारों अनासर इसके बराबर की सेहत लें, चारों अनासर, और एक दूसरे पर गालिब न हो, एक दूसरे पर गालिब न हो, बराबर मतदल हो। विलायत में ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कामल अकमल मुकम्मल जो है वो आ रहा है, ऐसा बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं कि इन चारों को जलाल और जमाल जो अल्लाह ताला का उससे ऐसा मिला होता है, तो उस आरिफ की तबीयत ऐसी हो कि उसके जमाल पर जलाल गालिब न हो। फिर फरमाया कि ये अनासर की ये बराबरी जो है हमारे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, अल्लाह ताला के हबीब, उनके वजूद मौजूद में कामल अकमल मुकम्मल थे। दूसरे उलुल अंबिया में ये न थी, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफ़त जलाल की गालिब थी उसके जमाल के ऊपर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की सिफ़त जो वो जमाल जो था वो जलाल के ऊपर गालिब था। इसी तरह ये दोनों सिफ़ात किसी अंबिया में एक जैसी बराबर न थी। फिर फरमाया कि चार अनासर यानी खाक, पानी, हवा, आग सब जब फ़रोई हैसियत से अपने असल की तरफ जो को नूर है रुजू करते हैं तो सब एक चीज़ हो जाते हैं। अब भाई सुनो, आ रहा है। मेरा भाई कह रहा था कि उनको पता नहीं, औलिया अल्लाह जो है बड़े बड़े जो हमारे कायनात है ना, ये पत्थरों मिट्टी की बनी है। आप साईं महमूद कहते हैं कि ये असल जो है नूर है। साइंस ने साबित किया ना, हर एक चीज़ के मालिक्यूल होते हैं, माने कि चीज़ इतनी उठाओ उसमें फिर मालिक्यूल निकलते हैं। ग्राइंडर पर अगर किसी चीज़ को, छुरी को तेज़ किया जाए, सराहना सिंधी में उसको कहते हैं, तो उससे जो चिंगारियाँ निकलती हैं तो ये मालिक्यूल है, इससे हटा मालिक्यूल। अब उसको तोड़ा जाए मालिक्यूल को तो उसमें से हज़ारों एटम निकलते हैं। एटमों को तोड़ा जाए तो रोशनी खारिज होती है, उसमें से जो है
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, जैसे न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसका बेस जो है रोशनी, नूर है। तो सुल्तान औलिया देखो ना कितने, उस वक्त कोई इल्म को थोड़ी था, ये ज़ाहिर है वो साइंस लोग पढ़े हुए थे। तो हमारे साइंसदानों ने कहा ना कायनात सारी नूर है। अभी जो मगरबी साइंसदान जिसके हमारे फॉलोअर हैं, सिंध के नौजवान जो मार्क्सवादी हैं या दूसरे हैं, उनको समझना चाहिए कि उस वक्त 200 साल पहले, 300 साल पहले आम सिद्धि गांव में कोई इल्म था क्या ये तुम्हारा साइंस का? तब रैली नहीं बनी थी, या बनी होगी रेल तो गुम थी, कुछ नहीं था। न ये तुम्हारी टेलीस्कोप थी, न तुम्हारी लेबॉर्ट्री थी, कुछ नहीं था। लेकिन ये चीज़ क्या, ये रुवानत है। वलीउल्लाह जो है बातनी जो फना है ना, उसकी आँख से ये चीज़ देख लेते हैं। माना इस चीज़ को समझो, न सिर्फ बातन है लेकिन उसकी आँख भी है। फरमाते हैं इन सब के असल की तरफ रुजू होगा तो सब नूर है, फिर वापस जो नूर होकर वापस एक हो जाते हैं। लेकिन अगर उसको रिवर्स गियर कर लगाओगे तो उसमें फ़र्क देखोगे। तब उनके ज़िद्द भी हैं जो उनके तबीयत में रखे हुए हैं और पैदा करते हैं। जैसे मगर मच्छ है, जो भी उसके जानदार सामने है उसको खा जाता है, शेर है, बिच्छू डसता है, उसमें चीज़ पड़ी हुई है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिच्छू सोया रहे बस हमारे साथ गले लग कर सोए, शाम गले लग कर सोए, शेर भूखा हो क्या भी हो लेकिन गले रख कर सोए नहीं है तुम मेरे दोस्तों। नहीं भाई, उसकी फितरत में हम उसके शिकार हैं, वो हम उसके खाने की चीज़ें खाएगा। इस तरह आग है, पानी ज़िद्दें फिलहाल ज़ाहिर। बेरंगी मारंग पसो जो पैदा थे ज़ाहिर में जंग मूसा है। जंग जो ज़िद्दत है उधर से इधर आती है तब ज़िद्दत ज़ाहिर होती है। मगर कुछ खास वली कामलों के वजूद में बराबर होते हैं, माने ज़िद्द जो है बराबर होते हैं, जलाल जमाल। ऐसे औलिया अल्लाह बिल्कुल थोड़े हैं, जैसा कि नादिर कल मधूम, मैंने थोड़ी चीज़ न होने जैसी थोड़े होते हैं, वैसे तो नहीं बराबर होते हैं, बिल्कुल न होने बराबर। फरमाते लेकिन नासर में से बाज़ दूसरों पर बाज़ औक़ात में गलबा करते हैं। इसी तरह सिद्दक, अदल, हया, शुजात जिनके इज़हार होने की जगह इन चारों अनासर से ताल्लुक़ रखती है। ये चार अनासर चारों सहाबा कराम में जुदा जुदा थे, बड़े जो थे। जैसा कि इनमें से एक, इनमें फजीलत में से मुशर्रफ था, दूसरा उससे खाली था, दूसरे को थोड़ी चीज़ मिली थी। और दूसरा किसी फजीलत में मुशर्रफ है तो दूसरा उससे कम था। इसी तरह ये सारी चीज़ें। आपने फरमाया कि चार अनासर जिस वक्त अपने असल से जा मिलते हैं तो उस वक्त जो खाक कसीब जो है वो भी इस तरह लतीफ़ हो जाती है कि इसकी फना का साहब अगर किसी दीवार में से बगैर किसी दराजे को गुजर जाए तो गुजर जाता है। मैंने इतनी फनात होती है उसमें ओलिया में। अगर ज़मीन के नीचे या हवा में आए जाए तो कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती। ये हालत अनासर की कमाल फनात से होती है। रवायत नंबर 48 है। फरमाया कि अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम सत्तार, इसकी सिफत सत्तारी में से ये बात है कि मखलूक के गुनाहों और ऐबों को अपने सत्र के नीचे ढांप के रखता है। आलम आखरत में भी इनके अयूब को ज़ाहिर नहीं करेगा, क्योंकि सिफत सत्तारी इसके सत्र के लिए है, वरना सत्तार कैसे कहलाता। रवायत नंबर 49 है। फरमाया कि दरवेश हाफिज़ मलूक रहमतुल्लाह अलैह जो कि बुजुर्गान मुअज़्ज़मा वाले के मुरीदों में से थे, बहुत साहब हाल कमाल के थे। एक दिन इब्तदाई तलब के दिनों में मुझसे उसकी मुलाकात है। मैंने उससे पूछा कि बेरंगी के बाद क्या होता है, बेरंगी के बाद। तब उसने कहा कि बेरंगी जाकर बेरंगी को देखती है, फिर बेरंगी लेकर हैरत में डाल दी। उसने एक बात बताई, उसकी देखी ही थी। फिर कहता है कि एक दिन एक मरतबा खलीफो अल्लाह रखो रहमतुल्लाह अलैह
जो रोगधनी का पीर भाई था उधर साईं, तो उसको साईं महमूद ने कहा, मैंने अर्ज़ की कि हैरत के बाद क्या होता है। तब खलीफा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हैरत लेकर हैरत में डालेगी, हैरत के बाद इल्म है, और ये इल्म हक का है जिसकी कोई इंतहा और हद नहीं है। फरमाया कि रात नंबर 50 फरमाया कि हर किसी मौजूद को इंसान कामिल से वजूद है, इंसान कामिल हकीकत मोहम्मद से हर एक को वजूद है, और इंसान कामिल वो है जिसको अना में नूरुल्लाह व आलम आलम कुल्लु में नूरी अस हासिल हो। तो फिर हर किसी मौजूद का ताल्लुक इंसान कामिल की हकीकत से, और इंसान कामिल को अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम से ताल्लुक है। दूसरे किसी को इस वसीले के बगैर विसाल महबूब हकीकी जल जलालो बिल्कुल मैसर नहीं है और ना होगा, क्योंकि इसके वजूद का सबब उसके वजूद से और उसके अलावा इसका जुज़ भी है। आगे फरमाया कि सवाए इस माना कि हर किसी मौजूद में तरफ ज़ात वहदहू ज़ुल जलाल वल इकराम की राह नज़र आती है, ये एक राह नज़र आई जो कि इस हकीकत के वास्ते के बगैर, लेकिन ये माना मकतूबात ख्वाजा मासूम में साईं महमूद ने देखी, क्योंकि उन्होंने इस माना को साफ लिखवाया है। इस गुफ्तगू के बीच में बेख्तियार ख्याल आप साईं महमूद के वजूद में गालिब हुआ कि गालिब हुआ, उस वक्त सर मुबारक पर उठाया और फरमाया कि अब हम समझे कि ये राह वो है, इस वसीले के ज़ाहिर होने से ज़ात वाद जल जलालहू आत में सब मख्फी थे। इस वक्त अल्लाह ताला ज़ुल जलाल वल इकराम का कोई इरादा नहीं था, और ये तल ख़ास है। माना जब इरादा नहीं था तो ज़ाहिर वसीला अब नहीं था। आपने कहा एक रास्ता है, वो भी रखा हुआ है। जब ये मौजूदात नहीं बनाए थे, लेकिन जो अपने दोस्त हैं उनको उसकी मार्फत अता करता है, वो वहाँ पर वो उसको देखते हैं उसमें ख़जाने में। फरमाया जब ज़ात वाजिबुल वजूद की खुद हुई, माना खुद ज़ाहिर हुआ, तब सब मौजूदात को लिबास हकीकत मोहम्मदी में ज़ाहिर किया, और ये जो मादा और सब मौजूदात इस हकीकत मोहम्मदी में मौजूद किया। फिर जो आलमुल गैब और गैबुल गैब के पर्दे के अंदर छुपे थे, इन सब को इस हकीकत के वास्ते ज़ाहिर किया। इसमें जैसा हदीस कुदसी शरीफ में आता है कि जैसा हदीस शरीफ में आया कि लौला कलमा खलक़तल अफ़लाक व लौला कलमा अज़हरत रबूबियत, तर्जुमा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम न होते तो मैं जान को पैदा न करता, अगर तुम न होते तो मैं अपनी रबूबियत को ज़ाहिर न करता। यहाँ तक है रवायत नंबर 51 की गुजरी है, और ये लेक्चर नंबर 10 था। इंशाअल्लाह ताला फिर शाम को या सुबह को फिर बयान करेंगे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।